الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ پہلا سپارہ ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 125 ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا، اور اے مسلمانوں تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ نماز کا مقام بناؤ، اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ ہمارا گھر طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے خوب پاک صاف رکھو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا مقصد اور حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل جو آپ کے شہزادے تھے، ان کی کیا ذمہ داری لگائی اور وہ ذمہ داری کس وجہ سے تھی، وہ ساری چیزیں اللہ نے اس میں بیان فرمائی۔ پہلے تو خانہ کعبہ کی یہ تعریف بیان کی گئی کہ یہ امن والا گھر ہے، اس میں جو آ گیا وہ اللہ کی رحمت میں شامل حال ہو گیا۔ اب اس کے اوپر امن ہو گیا ہے، خون اس کا معاف ہو چکا ہے، اللہ کے گھر میں کسی کا خون بہا نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ۔ آپ نے دیکھا ہوگا بیت اللہ کے سامنے ایک حجرہ سا ہے، چھوٹا سا، اور اس کے اندر ایک پتھر رکھا ہے، اور اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فٹ پرنٹ ہے۔ آپ کے جو پیر ہیں وہ نقش کیے ہوئے ہیں۔ وہ کیوں نقش کیے ہوئے ہیں؟ اس لیے ہیں تاکہ تعمیر کعبہ پر یہ دلیل ہو سکے کہ یہ اللہ کے نبی نے تعمیر کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسے اپنی نشانی کے طور پر بیت اللہ کے بالکل سامنے نصب کیا ہوا ہے، اور طواف کرنے والوں پر یہ لازم ہوتا ہے کہ طواف کے بعد وہ 2 رکعت نماز وہاں کی ادا کریں۔ اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ جو اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نشانیوں کو جہاں انہوں نے اللہ کی عبادت اور محبت کا فلسفہ ظاہر کیا ہو، اللہ اس کو زندہ رکھتا ہے۔ اور قیامت تک کے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ مقام ابراہیم پہ نماز ہم نے ادا کرنی ہے۔ نماز اللہ کی ہوتی ہے، لیکن تعظیم اور محبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ ظاہر ہے اگر وہ یہ ساری چیزوں کا مرحلہ ادا نہ کرتے تو بیت اللہ آج خانہ کعبہ نہیں ہوتا، آج مسلمانوں کی عبادت کا نہیں ہوتا۔ انہی کی وجہ سے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے احسان کو یاد کرنے کی ہمیں طاقت، احسان کو یاد کرنے کی ہمیں حکم، احسان یاد کرنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اسماعیل اور ابراہیم اور اسماعیل، حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل، ان سے وعدہ لیا ہے۔ وہ وعدہ یہ لیا ہے کہ یہ میرے گھر کو طواف کرنے والے، رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھیں گے۔ اب یہ وعدہ قیامت تک رہا، چلتا رہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں ہی میں سے بیت اللہ کی تعمیر و ترقی، نظام و انصرام کا سلسلہ آیا، اور بعد میں بنو ہاشم کے ہاتھ میں آیا، حضور علیہ السلام کے خاندان کے پاس۔ انہوں نے یہ سارا سلسلہ سنبھال کے رکھا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فتح مکہ ہوا تو آقا علیہ السلام نے قریش کے حوالے کیا۔ اب یہ قیامت تک اسی طرح ہے، اور اسی طرح مومنوں کے پاس یہ قبلہ رہے گا، اور ایسے ہی مومنین جو ہیں اس کی دیکھ بھال کرتے رہیں گے، سجدہ کرنے والے، رکوع کرنے والے، طواف کرنے والوں کے لیے۔ یہاں پر پہلو کیا ہے بیان کرنے کا؟ وہ بیان کرنے کا پہلو یہ ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر اور بیت اللہ کے اس تمام نظام میں حضرت ابراہیم نے اپنے ساتھ کس کو شامل رکھا؟ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو۔ حضرت اسماعیل آپ کے شہزادے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت اسماعیل اینٹیں اٹھا کے آپ کو دے رہے تھے۔ تعمیر کعبہ کے بعد بھی حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر اس جگہ کو پاک صاف کیا تھا، اس جگہ کی صفائی ستھرائی کی تھی۔ حضرت ابراہیم تو چلے گئے، لیکن اس گھر کی ذمہ داری حضرت اسماعیل کے حوالے کر کے گئے۔
اور وہی پھر حضرت اسماعیل کی اولادوں نے اس کی ذمہ داری کو زندہ رکھا اور قیامت تک رہے گا۔ یہاں پر نقطہ یہ ہے کہ جب باپ کوئی نیکی کرنا چاہے یا باپ جب نیکی کرنے کا ارادہ رکھے یا نیکی کر رہا ہو تو اس نیکی کے اندر اپنی اولاد کو بھی شامل حال رکھا جائے، وہ نیکی اپنے اولاد کے سامنے کی جائے، اس نیکی میں اپنے اولاد کو شریک کیا جائے، اور جو نیکی کر کے جا رہا ہے یا نیکی کرنے کا عادی ہے اس کی عادت اپنے اولاد کے اندر بھی پیدا کرے اور وصیت بھی کر کے جائے کہ تم نے اس چیز کو جاری رکھنا ہے۔ اس میں یہ نقطہ ہے، اور یہ تربیت اولاد کے اوپر ایک بہترین پہلو ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شہزادے کو اپنے ساتھ رکھا، گویا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی محبت میں سارے کام کر رہے تھے وہ حضرت ابراہیم سے منتقل ہو کے نکل کے ان کے بیٹے میں منتقل ہو رہی تھی۔ جو ذمہ داری حضرت ابراہیم ادا کر رہے تھے بیٹا ان کو دیکھ رہا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ دیکھ رہے تھے، اور جس شوق اور محبت اور ولولے کے ساتھ حضرت ابراہیم وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے تھے، بیٹے نے باپ کی نگاہوں میں باپ کی اس اخلاق اور کردار پہ ولولہ محبت دیکھی تھی، اسی سے ان کے اندر آ گئی۔ تو جب اگر گھر کے بڑے اپنی اولادوں کے آگے نیک ہوں گے وہ اسی کو چیز کو دیکھتے ہوئے آگے نیکی کو لے کے چلیں گے۔ یاد رکھیے گا آج کے اس معاشرے کے اندر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو نصیحت کروں گا مان جائے گا، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ نصیحت اثر نہیں کرتی، نقل جو ہوتی ہے نقل وہ اثر رکھتی ہے۔ نصیحت کرتے رہیں وہ تو سن کے نکال دیں گے، جو نقل ہے نا وہ نقل اثر رکھتی ہے۔ اگر ہم ابتدائی طور پر نیک ہوتے اور نیکی کرنے کے عادی ہوتے تو یقیناً ہماری اولاد بھی ہمیں دیکھتے نیکی کرنا سیکھ جاتی۔ ہم نے ان کو نصیحتیں کی ہیں، ہم نے نقل کرنا نہیں سکھایا ہے۔ اولاد خالی کیسٹ کے مانند ہوتی ہے، جب آپ اس کے اندر جو ڈب کریں گے بڑے ہو کے یہ وہی آپ کو سنائیں گے جو آپ نے ان کے اندر فیڈ کیا ہے، جو آپ نے ان کے اندر بھرا ہے۔ پلے بیک ان کا یہی ہوگا کہ جو انہوں نے کرتا دیکھا وہ آپ کو کر کے دکھا رہے ہیں۔ اگر باپ نیک ہے یقیناً باپ کی نیکی اولاد کے کام آئے گی۔ اگر والدین گھر کے سرپرست گھر کا ماحول اچھا نہیں تو آپ اولاد سے کبھی بھی اچھائی کا مطالبہ نہیں کر سکتے، نہ ہی اولاد سے امید لگا سکتے ہیں۔ حضرت صاحب قبلہ بانی دعوت اسلامی ان کا ایک بہت پرانا واقعہ میں نے سنا اور کئی دفعہ بیان بھی کر چکا ہوں، موقع کی مناسبت سے پھر بیان کرتا ہوں۔ انہوں نے بتایا تھا کہ بھئی کراچی کا ایک بہت بڑا کرمنل تھا، اس کو پھانسی ہو رہی تھی، تو مرنے سے قبل پوچھ لیا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے ماں سے ملنا ہے۔ اب لوگوں نے کہا کہ چلو جی ٹھیک ہے، مر رہا ہے ماں سے ملوا دیتے ہیں، اچھی خواہش ہے۔ مختصر سے سنا رہا ہوں جلدی جلدی کر کے۔ ماں اس کے سامنے آئی تو بیٹے نے اپنے آپ کو جلاتوں سے چھڑوا کے ماں پہ حملہ کر دیا، بال نوچے، مارا پیٹا، لوگوں نے چھڑوایا اور کہا کہ عجیب آدمی ہے، مر رہا ہے تختے دار پہ اور تو اپنی ماں کو اس طرح کر رہا ہے۔ لوگوں نے ملامت کی تو اس نے کہا کہ آج اگر میں اس تخت پر ہوں اور موت کے دھانے پہ کھڑا ہوں تو اس کی وجہ سے۔ اس نے کہا کیا ہوا تھا؟ کہا ہوا یہ تھا کہ اگر یہ مجھے برائی کر کے روک دیتی فرسٹ ٹائم میں پہلی مرتبہ جب میں نے برائی کی تھی تو آج میں یہاں نہیں ہوتا۔ ہوا یہ تھا کہ جب میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکول میں پڑھ رہا تھا تو مجھے چیزوں کی سمجھ آنا شروع ہو گئی تھی، اچھے کیا ہے بری کیا ہے، تو میں اچھی چیزیں بچوں کی چرا دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے کوئی اچھی چیز بچے کی چرا کے گھر لایا اور ڈرتے ڈرتے ماں کے سامنے رکھ دی اور ماں کو دکھائی، تو میری والدہ نے مجھے ڈانٹا نہیں، نہ یہ پوچھا کہاں سے آئی، بلکہ خوش ہوئی اور کہا کہ اچھی ہے رکھ لو۔ مجھے حوصلہ مل گیا۔ میں اس اسکول کی کارروائی سے نکل کر حوصلہ جب میرا بڑھا ماں کی اس پذیرائی پر تو پھر میں کالج گیا، کالج میں اس سے بڑی چیزیں چرانے لگا، پڑھ کے فارغ ہوا، کرمنل بن گیا، لوگوں کو قتل کرنے لگا، رابری کرنے لگا، ڈکیتیاں کرنے لگا، بالآخر میں ایک اشتہاری مجرم بن گیا۔ اس کے بعد میں تختے دار پہ آ گیا۔ اگر ماں اس وقت پکڑتی، مارتی، ڈانٹتی، ڈپٹتی، واپس کرواتی تو شاید میں یاد نہیں ہوتا۔ تو ماں باپ اگر اچھی نصیحت کرنی چاہیے، لیکن یاد رکھیں نصیحت اصل چیز نہیں ہوتی، اصل چیز کردار ہوتا ہے۔
آپ کا کردار آپ کی اولاد میں کیا چیز پیدا کر رہا ہے. کبھی آپ جب صدقہ دیا کریں نا، کبھی آپ خیرات کریں، صدقہ دیں، کچھ پیسے بچا کے رکھیں، وہ اپنے بچوں کے ہاتھ دلوائیں. باہر نکلے چیز دلانے جاتے ہی ہوں گے آپ بچوں کو، چیزیں دلوانے، شاپنگ کروانے، کپڑے دلوانے جاتے ہی ہیں نا. راستے میں کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے، دے تو آپ دیتے ہیں، لیکن آپ اپنے بچے کے ہاتھ میں دے کے کہیں گے جاؤ بیٹا ان کو دے کے آئے، بیٹا ان کو دے کے آ جائے. اگر واقعاتاً کوئی مستحق ہے تو اپنے بچوں کے ہاتھ اس کو دلوا دیں. واقعاتاً کوئی مستحق ہے تو اپنے بچوں کے ہاتھ نیکی کروا دیں. خاندان والوں کے ساتھ بھی نیکی کرنا اپنے بچوں کے آگے سکھائیں. جب ہم خود سے بہتر ہوں گے، نیکیوں میں اپنے بچوں کے ساتھ رہیں گے، تو وہ نیکیاں اولاد کے کام آئیں گی. لیکن آج ہمارا معاشرہ بالکل الٹا ہو چکا ہے. ایک واقعہ پہلے بھی میں نے عرض کیا، میں دوبارہ سناتا ہوں. ایک خاتون ہے، وہ سفر کر رہی ہیں ٹرین میں. آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں ٹرین کا سفر ہوتا ہے تو بچے بہت ساری لوازمات لے کے نکلتے ہیں. لوڈو لے لیتے ہیں، آج کل آن لائن گیمنگ کا سلسلہ ہے تو وہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ پوری رات ٹرین میں ایسے گزاریں گے. گانے ہو رہے ہوتے ہیں، ناچ گانا، فیملی جا رہی ہو تو پھر عجیب ماحول ہوتا ہے نا. اب لیکن ٹرین کے اندر جو خاتون سفر کر رہی تھی، اس نے یہ دیکھا کہ وہ کتاب پڑھ رہی ہیں. ایک عورت نے ان کو دیکھا کہ ایک خاتون کتاب پڑھ رہی ہے، ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی کتاب پڑھ رہا ہے. اب وہ جو عورت تھی ان کو دیکھ رہی تھی، اس نے کہا کہ یہ بھی کتاب پڑھ رہی ہیں، ان کے بیٹا بھی پڑھ رہا ہے، اور ہمارے بچے اسکول سے آنے کے بعد بیگ پھینکتے تو اٹھاتے نہیں، یہ عجیب مسئلہ ہے. اور سارے راستے کتاب پڑھتی جا رہی ہیں دونوں ماں بیٹے. انہوں نے بالآخر ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو کتاب کی عادت کیسے ڈالی، آپ نے اپنے بیٹے کو کس طرح سکھایا؟ تو انہوں نے کتاب بند کی، گہرا سانس لیا. انہوں نے کہا بہن، بچے ہماری سنتے نہیں ہیں، بچے ہماری نقل کرتے ہیں. میں کتاب کی شوقین، ان کے والد بھی، ہم شروع سے پڑھتے ہیں، بچے دیکھا دیکھے ہمیں پڑھنے لگے. اور ایسا ہوتا ہے، ماں باپ کو دیکھے دیکھے بچے کرتے ہیں. جب باپ ہی بچوں کو کہے کہ دوست بلانے آئے اور جا کے بول دو بیٹا پاپا بول رہے ہیں کہ گھر پہ میں نہیں ہوں، تو آپ نے تو بغاوت کی ابتدا یہیں سے کر دی. اس کو بتا دیا، سکھا دیا کہ دھوکہ کیسے دیا جاتا ہے. بغاوت کی ابتدا آپ کے جملوں سے ہو چکی ہے کہ آپ نے جب اپنے دوست کو بھگانے کے لیے کہہ دیا کہ جاؤ بیٹا بول دو کہ ابو گھر پہ نہیں ہے، تو اس نے سمجھو کہ آپ نے پہلی بغاوت کا زینہ چڑھوا دیا ہے اس کو. اور بچے بھی من کے سچے ہوتے ہیں، اگر وہ باہر جا کے بول دے کہ ابو کہہ رہے میں گھر پہ نہیں ہوں، تو پھر آپ سمجھو کہ پھر آپ کی بغاوت کی دہلیز پہ جو وہ رائتا پھیلا کے جائیں گے، پھر آپ سمیٹتے سمیٹتے تھک جائیں گے کہ وہ کیا ہے. تو یہ تربیت کا پہلو ہے. ہمیں اپنے بچوں کی تربیت میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. آج والدین کی نافرمانی کہیں نہ کہیں وہ پہلو ہے جو ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کا چھوڑ دیا، اور اسی خالی پہلو کو لے کر آج ہم رو رہے ہیں کہ کاش اپنے بچوں کی تربیت اچھی کر پاتے. تربیت تب اچھی ہوتی کہ جب میں خود اچھا ہوتا. جب میں اچھا نہیں ہوں، میں نے سونا پڑے رہنا ہے، فجر میں نے اٹھنا نہیں ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بچہ جنید بغدادی بن جائے. میں نے ٹی وی نہیں چھوڑنا، میں نے جھوٹ نہ بولنا نہیں چھوڑنا، میں نے ایک اس کے پیسے اس کے سر اس کی کہانی نہیں چھوڑنی. باہر جو ہے میرا نام بدنام ہے، گھر میں آؤں تو میرا بیٹا جو ہے وہ بس اللہ کا ولی بن جائے. ایسے بچے نہیں بنتے. ولایت ماں باپ سے ملتی ہے، نیکیاں ماں باپ سے ملتی ہیں، اچھائی ماں باپ سے ملتی ہے. ہم کریں گے تو بچوں کو کرنے کا عادی ہوں گے. آپ سب بڑے لوگ ہیں، بڑے بزرگ ہیں، نئی جنریشن کو یہ چیزیں دیکھنے کو تو نہیں ملتی، نہ ان بیچارے بچوں نے ان چیزوں کو محسوس کیا ہے. یہ تو موبائل کی دنیا میں کھو گئے. ان کا بچپنا، ان کی جوانی، ان کے پاس اپنے بچوں کو سنانے کے لیے کوئی کہانی نہیں ہوگی. میں سچ بتا رہا ہوں، سوائے موبائل کے. ہم نے اپنے بچپنے میں کہانیاں سنی. کہانیاں سنانے کے لیے آج ہمارے پاس بہت کچھ ہے، کیونکہ ہمارا جو بچپنا تھا وہ بہت اچھا تھا. ہم سے بڑوں کا بچپنا بہت اچھا تھا. ماہ رمضان کا چاند دکھتا تھا نا، ہم پوری فیملی چھت پہ چڑھ جاتی تھی، دیکھ کے دعا بھی کرتی تھی. آج بتائیں آپ، آج تو چاند کو عجیب ہی قصہ بنا دیا ہے. چاند دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، شوق بھی پیدا نہیں ہوتا، اور بچے بس موبائل پہ لگے رہتے ہیں کہ ابھی ہو گیا، ہاں جی چاند ہو گیا، بس بند کر دیا. نہیں، آپ دیکھ، حدیث پاک میں حضور نے فرمایا، اللہ کے نبی نے، دیکھ کے دعا کریں. کوئی نہیں دیکھتا چاند، بس انٹرنیٹ پہ مل گیا ٹھیک ہے. اسکول کے اندر کہانیاں آتی تھیں رمضان کے چاند دیکھنے کی، عید کے چاند دیکھنے کی، رمضان کے گزارنے کی. اسکول کی اردو کی بک میں کہانیاں، سٹوریز ہوتی تھی، نانی کے گھر جانے کی سٹوریز ہوتی تھی. آج ان کے پاس کیا ہے؟ یہ خود ایک کہانی ہے، یہ خود ایک سٹوری ہے، یہ خود آج جوکر بن چکے ہیں. ٹک ٹاک پہ ایسی عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں کہ یہ خود ایک
ایک کہانی بن چکے ہیں، یہ ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہوتا ہے، عجیب و غریب انہوں نے سلسلے بنائے ہوئے. تو بھارت ان بچوں کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ اپنے بچوں کو کچھ نہیں سنا پائیں گے. میں سچ بتا رہا ہوں، ہم نے اپنے ساتھ گزارا ہے، اپنے بڑوں کو دیکھا ہے، پورا گھر چھت پہ چڑھ جاتا تھا، چاند دیکھ رہا ہوتا تھا. وہ وقت بہت اچھا تھا، جدت نہیں تھی، ترقی نہیں تھی، تعلیم نہیں تھی، لیکن شعور، اخلاق، تہذیب کوٹ کے بھری ہوئی تھی. اتنی کوٹ کے بھری ہوئی تھی کہ اگر کوئی بڑا اوپر بیٹھا ہے تو مجال نہیں ہوتی تھی کہ میں اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں، میں نیچے بیٹھ جاتا تھا. آج تو اگر گھر کے بڑے زمین پہ بیٹھے ہو نا تو میں بھی پاؤں پہ پاؤں پھیلا کے صوفے پہ بیٹھ جاتا ہوں، بیٹھ پہ بیٹھ جاتا ہوں. گھر کے بڑے بزرگ ہوتے تھے تو بچوں کی سانسیں خشک ہو جاتی تھی کہ دادا آ گئے، والد آ گئے، تایا ابو آ گئے، چاچا آ گئے. آج آتا رہے مجھے کیا، میں اپنی موبائل کی دنیا میں مگن ہوں، دادا ہے، چاچا ہے، مجھے کیا پرواہ، ہوگا بھائی کا، میرا بھائی تھوڑی ہے، میرے ابو کا بھائی ہے، مجھے کیا لینا، میری اپنی دنیا ہے، میں اپنی دنیا میں مگن ہوں. جو 6 انچ کی دنیا میری ہے، اس میں میرے چاچا بھی ہیں، اس میں ماموں بھی ہیں، اس میں امی بھی ہیں، اس میں ابو بھی ہیں، اس میں سارے رشتے ہیں. جو حقیقت کے ہیں وہ رشتے نہیں ہیں، اس کے سارے رشتے ہیں. ایسے اس نے ہمارے ذہنوں کو جکڑ کے رکھا ہے. تو ہمارے پاس کہانیاں نہیں ہیں، نہ ہمارے پاس تعلیم ہے، تربیت اور اخلاق ہے. والدین اچھے بننا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو اچھا کچھ سنانا چاہتے ہیں تو ابھی سے اپنی زندگی کے اندر اچھا تلاش کرنا شروع کر دیں. اور آج اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو اچھا دکھانا شروع کر دیں، سکھانا نہیں، خود سے دکھانا شروع کر دیں. انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ معاشرے میں کچھ تو بہتری آئے گی. چراغ جلانا ہو تو چراغ جلتے ہوئے چراغ کے ساتھ چراغ ملانے سے جلتا ہے نا. اپنے حصے کا چراغ تو جلائیں. آپ دوسرے نے بجھا کے رکھا ہے، آپ کو وہ نظر آ رہا ہے، اس کا بیٹا تو یہ کر رہا ہے، اس کی بیٹی نے تو یہ کر دیا، وہ تو یوں کر رہا ہے، وہ تو یوں کر رہا ہے. آپ کے گھر کا گھر جل چکا ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. کہتے ہیں نا کہ دوسرے کی آنکھ کا تنکا نظر آتا ہے، اپنے آنکھ کا شہدی نظر نہیں آتا. ہماری آنکھ میں تنا ہے درخت کا، وہ نہیں دکھ رہا، دوسرے کی آنکھ کا تنکا نظر آ رہا ہے. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تو ہمیں اپنے گھر کی آگ کی طرف توجہ کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ تربیت اولاد کے اندر کہاں وہ پہلو ہے جو ہم چھوڑ کے چلے گئے، یا کیا وہ پہلو ہے جو ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو آئندہ مستقبل میں اگر ہماری اولاد ہوئی تو ہم کیا اس کے ذمہ داریوں میں کردار ادا کر سکتے ہیں. بڑے بزرگوں کے ساتھ ٹائم دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان سے سیکھیں. آخری جملے، جب تک بچے اپنی دادی، نانی، دادا، نانا، تاؤ، تائی، بڑے بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کر کہانیاں سنتے تھے نا، وہ بچے ہوتے تھے. جب سے ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کر ان سے رشتہ توڑا ہے، آج ہماری ڈائریکشن ہی الگ ہو گئی ہے. آج ہم مسائل کا شکار ہیں. پہلے بڑے ہمارے سروں پہ ہوتے تھے نا تو ہمیں ڈر نہیں ہوتی تھی. آج ہم بڑوں کے سر پہ سوار ہو گئے، ان کو یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ نہ جانے اب کیا مصیبت کھڑی کر کے لے کے آئے گا. تو اس راہ سے ہمیں نکلنا ہے، میں تربیت کی طرف جانا ہے. آپ اگر والدین ہیں تو آپ غور کریں، یہ بچے جوان ہیں، کل کو یہ بھی انشاءاللہ امید رہی ماں باپ بنیں گے، تو ان کو ابھی سے فکر کرنی ہے کہ آنے والی تربیت ہمیں کیسی معاشرے کے اندر لے کے آنا ہے، گھر کیسے بنانا ہے. اپنے بچوں کے آگے نیکیاں کرنا سیکھیں، بچوں کے آگے نیکیاں کروائیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں باری اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالی ہم سب کی بچوں کو، ہم سب کو اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ جانی رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. وہ جسے خدمت کے قدسی کہے ہذا مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا ہو سلام. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ان التیاری الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلام روضة فيها النبي المحترم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.